بڑی شان والے محمد ہمارے، بڑی شان والے محمد ہمارے، بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والے محمد ہمارے، بڑی شان والے محمد ہمارے، بڑی شان والے۔ کیا کہنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے یہ گفتگو جاری ہے۔ کل بات یہاں کر رکی تھی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہوئی، سب نے اس میں حصہ لیا، خوش اسلوبی سے سارے مراحل طے پا گئے، یہاں تک کہ اب حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ آیا اور یہ معاملہ اختلاف کا شکار ہو گیا، اتنا زیادہ کہ ایسا لگا کہ قتال شروع ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے کو مار دیں گے۔ فیصلہ ہوا کہ مسجد الحرام میں کل جو پہلا شخص داخل ہوگا وہ جو کہہ دے گا ویسا ہی کر دیں گے۔ سب کو انتظار تھا اگلے دن کا کہ کون داخل ہوتا ہے، اور سب اس وقت خوش ہو گئے جب دیکھا کہ صادق آ رہے ہیں، امین آ رہے ہیں، آقا تشریف لا رہے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ بے شک ظاہر ہے آپ سے بہتر کون حالات کی نزاکت کو جان سکتا تھا، تو قربان جائیے آپ کی فراست پر کہ آپ نے اس مسئلے کا کیا حل نکالا۔ حکم دیا کہ میرے پاس ایک بڑی سی چادر لاؤ۔ شاید لوگ حیران ہوئے ہوں کہ چادر کیوں منگوائی جا رہی ہے، مسئلہ تو حجر اسود کی تنصیب کا ہے، اس چادر کا کیا کام ہے۔ شاید کو یہ سمجھا ہو کہ سرکار اپنے یا کسی دوسرے قبیلے کے حق میں فیصلہ کر دیں گے، ہو سکتا ہے کسی نے یہ بھی سوچا ہو کہ شاید قرآن اندازی ہوگی۔ اگر ان میں سے بھی کوئی ایک فیصلہ ہوتا تو ایک کام ضرور ہوتا، ایک کے سوا باقی سب دکھی رہ جاتے، وہ فیصلہ مان لیتے لیکن پھر بھی ایک کے سوا باقی سب دکھی رہ جاتے۔ میرے آقا نے کیا کیا، چادر منگوائی گئی، چادر لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا۔ اب ہر قبیلے کے سردار کو حکم دیا، آؤ چادر کا ایک ایک سرا تھام لو۔ سارے قبیلوں کے سرداروں نے چادر کے ایک ایک سرے کو تھام لیا، پھر آپ کے حکم سے تمام قبائل کے سردار انتہائی عزت کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ حجر اسود کو اس کے مقام تنصیب تک لے گئے چادر میں۔ پھر یقیناً تنصیب تو ابھی باقی تھی، اور مکے میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جس پر سب کا اتفاق ہو جائے، جس کا کوئی مخالف نہ ہو سوائے محمد صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ کیا کیا؟ بس آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر میں لایا گیا، چادر کے کونوں کو سارے قبیلوں کے سرداروں نے اٹھا لیا، چادر میں حجر اسود تھا، سب لے کر ایک مقام پر لائے، اور اس کے بعد ابھی تنصیب کا مرحلہ باقی تھا، کوئی ایسا فرد نہیں تھا جس پر سب متفق ہو، بس آپ نے خود اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کر دیا۔ آپ کا نصب کرنا لوگوں کے نزدیک ایسے ہی تھا جیسے انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے نصب کیا ہو۔ ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے، تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے حجر سوچئے، ذرا سوچئے کہ اس وقت کعبے کی کیا رونق ہوگی، اس وقت کعبے کا کیا منظر ہوگا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کی تنصیب کی ہوگی۔ ہائے ہائے، بات آگے بڑھاتے ہیں، بس جان لے کہ نبوت سے قبل، ابھی باقاعدہ نبوت کا اعلان نہیں ہوا، نبوت سے قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے میں یہ مقام تھا۔
یعنی پورے مکے میں اگر کوئی ایک شخص جس پر سب جمع ہو سکتے تھے، جس کے صادق و امین ہونے کی پیٹھ پیچھے قسم کھا سکتے تھے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی۔ سرکار دو عالم کی دن رات کی مصروفیات جو ظالموں کے خلاف اور مظلوموں کے حق میں تھیں، وہ مدد، وہ داد رسی جو آپ اپنی ذات سے اور کن کے مال سے؟ ان کے مال سے جن سے آج کا دن بھی منسوب ہے، خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آپ اپنی ذات سے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے جو مدد، جو داد رسی کر سکتے تھے کرتے رہے، اور وقت گزرتا گیا۔ اب آپ کو اندازہ ہونا شروع ہوا کہ انسانیت، یعنی ظاہر ہے آپ نے ان سارے حالات کا خود مقابلہ کر رہے تھے، اور آپ دیکھ رہے تھے کہ انسانیت چند ظالم انسانوں کے ہاتھوں میں سسک رہی ہے۔ کسی نجات دہندہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو ان لوگوں کے دکھوں کا مداوع کر سکے۔ ظاہر ہے آپ ان چیزوں پر سوچتے تھے، غور فرماتے تھے، یہاں تک کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ ہو گیا کہ آپ مکے سے کچھ دور ایک پہاڑ نام جبل نور، اس کے ایک غار نام غار حرا، غار حرا میں آپ باقاعدگی سے تشریف لے جانے لگے۔ اب میں کیا کہوں، کہنے کو تو اس پر کئی گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، بس میں یہ کیا کہ آگے بڑھوں کہ وہاں کیا ہوتا تھا محمد جانے اور محمد کا خدا جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان کیا بات، خدا کی عظمتیں کیا ہیں اور مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ محمد کا خدا جانے۔ سو محمد جانے ان کا خدا جانے کہ وہاں کیا باتیں ہوتی ہیں، اور جب بھی کھانا پینا اور اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوتی، جناب خدیجۃ الکبریٰ بذات خود یہ چیزیں پہنچا دیتی۔ تو اب یہ آنا جانا لگا رہتا، یہ سلسلہ جاری تھا، یہاں تک کہ اب وہ لمحہ آیا کہ جب آپ کے رب نے چاہا تو اپنے اور اپنے محبوب کے درمیان سے حجاب کو اٹھا دیا کہ آپ کو رب کا بھیجا ہوا فرشتہ جبرائیل اپنے سامنے نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے آپ کے قلب پر قرآن پاک نازل فرمایا، جو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا کہنا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ کیا کہنا ہے؟ بس اس عزم کے ساتھ ان ابتدائی آیات کا نزول ہوا، جس کا ترجمہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پڑھیے اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ یہ آیات کا نزول ہوا، اور اس عزم کے ساتھ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا۔ بہت کم نے قبول کیا، اکثر نے انکار کیا، اور ابھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے فردن فردن، اعلانیہ نہیں ہو رہا، خفیہ ہو رہا ہے۔ خفیہ ملاقاتیں ہوتی جس میں اپنا پیغام پہنچاتے، دلائل دیے جاتے، اپنا صادق اور امین ہونا پیش کیا جاتا، کلام پیش کیا جاتا، رسالت پیش کی جاتی۔ گو سامنے والے کے لیے بظاہر انکار کی کوئی گنجائش نہ ہوتی، لیکن معاملہ کیا ہے؟ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک طرف پورا مکہ ہے۔ تو اب تبلیغ کا اس انداز سے آغاز ہوا ہے، اور ابتداً مخالفت ہے، شدید مخالفت ہے۔ ابھی آگے جب تبلیغ جاری رہی تو بڑے مراحل آئیں گے، بہت سخت مراحل آئیں گے، دل ہلا دینے والے مراحل آئیں گے۔ وہ کیا ہیں؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔